بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت موہانی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ آپ کے سنٹیکس بک بورڈ جم شروع کی کتاب کے صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے اب بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس میں ہم جانیں گے غزل کے مصنف حضرت موہانی کے حالات زندگی سے آگاہی آپ کو دیں گے، اور ان کا ادب میں کیا مقام و مرتبہ ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ غزل کی تشریح آپ کو بتائی جائے گی اور الفاظ و معنی آپ کو بتائے جائیں گے۔ نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل کی تعریف اور دیگر اصناف میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت موہانی ہمارے اردو ادب کے ایک بہت بڑے ادیب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگریز استعمار جو سامراج تھا، جو یہاں پر وہ آئے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ہندوستان کے اوپر ایک بہت بڑی ہماری سلطنت قائم ہو، اس کے خلاف اٹھنے والے ایک بہت بڑے شاعر ادیب تھے۔ اور آپ نے بہت ساری جو نظمیں ہیں وہ انگریز سامراج کے خلاف لکھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو قید و بند کی صورتیں بھی جو ہے وہ سہنی پڑی۔ اور وہاں پر آپ نے ایک بہت مشہور و معروف جو شعر تھا وہ لکھا تھا کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، کہ ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اور اسی طرح آپ کو رئیس الاحرار کا خطاب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رئیس المعتزلین کا بھی خطاب کیا گیا، کیونکہ غزل کے آپ کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ موہان ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، آپ وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ اب بڑھتے ہیں حضرت موہانی صاحب کی غزل کی طرف۔ دل میں کیا کیا ہوسے دید بڑھائی نہ گئی، روبرو ان کے مگر آنکھ اٹھائی نہ گئی۔ دیکھیے یہاں پر جو نئے الفاظ استعمال ہوئے، روبرو کس کو کہتے ہیں؟ آمنے سامنے کو۔ یعنی اس مطلع کے اندر حضرت موہانی کیا کہہ رہے ہیں کہ دل کے اندر بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے محبوب سے ملوں، اس سے بات چیت کروں، لیکن جب میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو اس کے سامنے اتنی ہمت نہیں ہو پائی کہ میں ان کے سامنے اپنی آنکھ بھی اٹھا لیتا۔ ہم رضا شیوا ہیں تاویل ستم خود کر لیں، کیا ہوا ان سے اگر بات بنائی نہ گئی۔ یہاں پر جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ ستم کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کو کہتے ہیں، کہ ہم جو رضا شیوا ہیں تاویل ستم خود کر لیں، کیا ہوا ان سے اگر بات نہ بنائی گئی۔ تو یہاں پر حضرت موہانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کو تمام تر اختیارات دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ستم ہے اور جو زیادتی تم نے مجھ سے کرنی ہے وہ آپ خود کر لیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو حق پہنچتا ہے۔ ایک جو محبوب ہوتا ہے وہ اس کو تمام تر اختیارات محب دیتا ہے کہ جو چاہے وہ ظلم و زیادتی کر لے، لیکن یہاں پہ وہ یہ جو بات ہے وہ بڑے بڑے دل کے ساتھ اس کو اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ بھی آداب محبت نے گوارا نہ کیا، ان کی تصویر بھی آنکھوں سے لگائی نہ گئی۔ کہ آداب محبت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر بات کو ایک نئے انداز سے، ایک اچھے انداز سے دیکھا جاتا ہے، یعنی ہٹ کر دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی انداز ہو۔ تو یہاں پر ایک ادب کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت موہانی کہ اتنا ادب تھا، محبت کے اندر اتنی پاکیزگی تھی کہ اس کی جو تصویر تھی محبوب کی وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے لگانا گوارا نہیں سمجھی، ہم سے پوچھا نہ گیا، نام و نشاں بھی ان کا جستجو کی کوئی تمہید اٹھائی نہ گئی۔ یہاں بھی دیکھیے جو شعر ہے اس کے اندر حضرت موہانی کیا کہہ رہے ہیں کہ آداب محبت اتنا تھا، ایک محبوب کا جو محبت کا ایک انداز ہوتا ہے وہ اس قدر میرے اوپر تھا کہ اس کا میں نے نام و نشان بھی تک پوچھنا گوارا نہ کیا۔ اور جو ایک تمہید ہوتی ہے، جب بھی محبت ہوتی ہے اس کی کوئی تمہید ہوتی ہے، وہ بھی میں نہ اٹھا سکا۔ دل کو تھا حوصلہ عرض تمنا سو انہیں، سرگزشتے شب ہجراں بھی سنائی نہ گئی۔ تو یہاں پہ حضرت موہانی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے محبوب کو کوئی بات بتاتا، اور جو شب گزر چکی ہے، جو اس کی جدائی کے اندر گزری ہے، اس کے اندر میری کیا کیفیت تھی وہ بھی میں اپنے محبوب کو نہ بتا پایا۔
غمیں دوری نے کشاکش تو بہت کی، لیکن یاد ان کی دل حسرت سے بلائی نہ گئی۔ یہاں پہ مقطع کے اندر حضرت موہانی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دور کا ایک غم ہوتا ہے جو انسان کے اوپر جدائی کے اندر طاری ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ وہ تو بہت تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت تھا، لیکن پھر بھی جو محبوب کی جو یاد تھی وہ بار بار مجھ کو ستا رہی تھی۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، کہ ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یہاں پر دیکھیے یہ کیا اس شعر مطلب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مشق سخن کس کو کہتے ہیں، کہ سخن کا ایک جو اشعار کہنے کی جو مشق ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مشق سخن، کہ مشق سخن بھی جاری ہے اور چکی کی مشقت بھی جاری ہے۔ طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، حسرت کی جو طبیعت ہے وہ بھی عجیب قسم کی ہے۔ یعنی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں حضرت موہانی صاحب دوسرے پہلے شعر کے اندر مطلب کے اندر، جب انگریزوں کے خلاف حضرت موہانی نے علم بغاوت بلند کیا، یعنی ان کے خلاف ہو گئے، تو انگریزوں نے آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ تو وہاں پہ روزانہ کے حساب سے آپ کو گندم دی جاتی تھی جو کہ آپ کو پیسنے کے لیے دی جاتی، تو آپ پیستے تھے۔ تو یہ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک عجب ہے کیفیت ہے، طرف تماشا ہے، کیا حسرت کی طبیعت کے ایک طرف وہ کیا کر رہے ہیں، جو وہ چکی چلا رہے ہیں، سزا کے طور پر چکی چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ مشق جو ہے سخن بھی کر رہے ہیں، یعنی اشعار بھی لکھتے جا رہے ہیں، دونوں کام کرتے جا رہے ہیں۔ جو چاہو سزا دے تم تو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کچھ ہو شکایت بھی۔ یہاں پر دوسرے شعر کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو ہمیں سزا دے لو، جو کچھ بھی کرنا چاہو کر لو، لیکن ہم آپ سے شکایت نہیں کریں گے، کسی کی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ جو محبت کرتا ہے، جو محب ہوتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ کوئی اس کے پاس یہ کرنے کی وہ کرتا ہی نہیں، شکایت ہی نہیں کرتا کبھی بھی اپنے محبوب سے۔ دشوار ہے رندوں پر ان کا یہ کرم یکسر، اے ساقی پرور کچھ لطف و عنایت بھی۔ اب یہ دیکھیے جو تیسرا شعر ہے اس کے اندر جو نئے الفاظ استعمال ہیں، رند کس کو کہتے ہیں، شراب پینے والے کو، شراب پینے والے کو، یکسر کس کو کہتے ہیں، مکمل طور پر، اے ساقی جاں پرور کچھ لطف و عنایت بھی، یعنی جو بھی آپ کرنا چاہیں ظلم و زیادتی وہ کر لیں، لیکن کیا ہے کہ اے ساقی پرور کچھ لطف و عنایت بھی، آپ میرے اوپر کچھ نہ کچھ آپ لطف کریں، یعنی کرم کچھ نہ کچھ کریں۔ اشاق کی دل نازک اس شوق کی خو نازک، نازک اسی رشتے سے ہیں کار محبت بھی، یعنی جو اشاق ہوتے ہیں ان کے بھی دل نازک ہوتے ہیں، جو محب ہوتے ہیں ان کے بھی دل نازک ہوتے ہیں، اور یہی کار محبت ہے، یہی اصل میں کار محبت جو ہے وہ بھی جو محبت کا کام ہے وہ بھی نازک ہے۔ ہر چند ہے دل شیدا حریت کامل کا، منظور دعا لیکن ہے قید و محبت بھی۔ اب دیکھیے یہ مقطع جو ہے آخری، اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الغرض جو ہے دل ہے شیدا ہے، وہ حریت کا شیدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو آزادی ملے، لیکن منظور کیا ہے، اس کے حق میں کیا منظور ہے، وہ قید ہے اور وہ محبت ہے۔ یعنی دل جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ اس کے اندر قید ہے اور اس کے اندر محبت، اس کی جو اس کی حق میں لکھتی گئی ہے وہ یہ دونوں چیزیں لکھتی گئی ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ تو آپ نے حسرت موہانی کی جو غزل پڑھی، اب آپ کو گھر کا یہ جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے حسرت موہانی صاحب کا تعارف اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ غزل کے اندر جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ غزل کی تعریف آپ کو لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اہمیت پر 5 جملے آپ نے کوئی سے بھی تحریر کرنے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ آپ کے 3 سوالات ہیں۔